حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار اور دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔ یوں تو سارے سال مہینے اور ایام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، لیکن بعض ایام ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے خاص نشان ظاہر ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ ایام اللہ کہلاتے ہیں۔ انہی دنوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم میں فرماتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ایام یاد دلایا کرو۔ محرم کے ایام بھی ان ایام اللہ میں شامل ہیں جن سے بعض خاص الہی نشان اور خاص یادیں وابستہ ہیں، اور آخر زمانہ میں رونما ہونے والے واقعات پر مشتمل پیشگوئیاں اس ماہ سے خاص تعلق رکھتی ہیں۔ محرم، جس کے معنی حرمت والا تسلیم کیا گیا کہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے جو دو تکلیف دہ واقعات اس مہینہ میں رونما ہوئے وہ دو عظیم شہادتیں۔ یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور 10 محرم 61 کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جس کا منظر ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں رویا میں دکھلا دیا گیا تھا۔ روایت میں ہے کہ ایک خاتون حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تو ان کو روتے ہوئے پا کر وجہ پوچھی، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا میں دیکھا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اور داڑھی خاک البت تھی۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیفیت کیوں ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میرا بیٹا حسین رضی اللہ عنہ شہید کیا جائے گا۔ اسی طرح کے الفاظ الامام الحسین مولفا عبد الواحد الخیاری الجزائری سواد 3-153-14 میں بھی درج ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ یوں ہے کہ جب یزید بن معاویہ نے اب کی شہادت کا منصوبہ بنایا تو گورنر کوفہ عبداللہ بن زیاد کو اس کام پر مامور کیا۔ اس نے مفتی وقت چیف جسٹس قاضی القضاء شریع کو طلب کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واجب بالقتل ہونے کے فتویٰ کے لیے کہا۔ قاضی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ تب گورنر کوفہ ابن زیاد نے اسی رات سونے کی چند تھیلیاں اس کے گھر بھجوا دی۔ صبح ہوتے ہی قاضی شریع نے کہا کہ میں نے رات اس پر بہت غور کیا ہے اور میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ حسین بن علی دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہو گیا، لہذا وہ واجب بالقتل ہے۔ چنانچہ اس نے قلم اٹھایا اور اب رضی اللہ عنہ کے قتل کا فتویٰ تحریر کر دیا، اور اس پر 100 قاضیوں اور مفتیوں نے مہرے لگائیں اور سر فہرست قاضی شریع کا نام تھا۔ باقی کا واقعہ اگلی قسط میں بیان ہوگا انشاءاللہ۔ مزید اسلامک واقعات سننے کے لیے میسج آف اسلام کو وزٹ کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکیں۔ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔ آپ اپنی من پسند کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اسلامک ٹاپک کا نام لکھیں، جلد ہی آپ کی پسند کا ٹاپک اپلوڈ کیا جائے گا۔ میسج آف اسلام کو دیکھنے کے لیے شکریہ۔